آج مسئلہ سنا ہوئے نانو جڑے نہ ڈرے ڈراوے مسئلہ سنا ہوئے یہ جو اللہ تعالیٰ دی نماز ڈراوے جڑا اللہ تعالیٰ غیر بلا جڑے مسلمان نماز نہیں پڑھ گیا اس موضوع کر کے نانو تھوڑا جا یہ اللہ کرے نہ دل ڈر جائے تو اس پاس طور پر آ جائے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ پیشہ کھولے تے کسندہ کی بن کے آیا نبی بن کے اس دے اندر
نباتات بھی ہے، حیوانات بھی ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے، چرند ہے، پرند ہے، تو نبی تو سب واسطے بن کے آیا، لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آگے فرمایا کہ نبی کی رحمت کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کافر نے کلمہ تو پڑھا نہیں، روزہ تو رکھا نہیں، زکوٰۃ تو دی نہیں، تہجد تو پڑھی نہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کیا نہیں، اب رحمت کیسے ہے؟ فرمایا کہ مسلمان کے لیے میرا نبی رحمت ہے، اس جہان کے لیے بھی اور اگلے جہان کے لیے بھی، اور کافر کے لیے رحمت ہے فقط اس جہان کے لیے۔ کافر کو جو ملتا ہے حضور کا صدقہ ملتا ہے، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے انہوں نے لیا خوشبو جی باس کو بند کرتی کوئی نہیں، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کلمہ پڑھو۔ پہلے تو مکے والے امامت بھی مانتے تھے، دیانتدار بھی مانتے تھے، اور اپنی امانتیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے۔ جب کہا تو کلمہ پڑھو، جو امین مانتے تھے، جو صادق مانتے تھے، جو امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے، وہ مکہ کو دشمن بن گئے۔ اب وہی اجری ڈال رہے ہیں، وہی پتھر برسا رہے ہیں، وہی اپنی زبان میں پھر گئے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے والوں، میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہوگا، تمہاری جان لے سکتا ہے، تم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیا میری بات کو مانو گے؟ سب نے کہا صدقتا، ہم ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم مانیں گے۔ جب کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھو، تو سب جان کے دشمن بن گئے، سب جانی دشمن بن گئے۔ جب دشمن بنے تو جب اسلام کو طاقت ملی، بلال جیسے چھوٹے چھوٹے غریب انسان جب کلمہ پڑھتے ہیں، ابو جہل کو دکھ کا ہوتا ہے، دکھ کا ہو رہا ہے پر تھوڑا ہے، کیونکہ عمر بھی سوٹے آڑا ابو جہل نے، ابو جہل بھی ڈانگ آڑا کفار دی پارٹی دے اندر، لیکن جدو کلمہ عمر فاروق نے پڑھیا، پھر جھٹکا لگیا، پھر جھٹکا لگیا، پھر پتہ لگیا کہ امام کو طاقت مل رہی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی نا، یا اللہ کفار کی جماعت کے اندر دو بھاری ہستیاں نے، یا شام ہے یعنی ابو جہل ہے یا عمر فاروق ہے، ان دونوں سے ایک مینو دے دے۔ نبی دعا کی تھی سبحان اللہ، عمر فاروق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں حضور نو گالا کر دیے، ماں اللہ برا سلوک کر دیے، بد کردار پیش ہم دیے، پھر مصطفیٰ کی بات کرن کی تھی سونا، ماں گالا کر دیے، نبی ہاتھ چک کے ادھر نبی نے ہاتھ اٹھائے، آپ دوڑے کلیجے، صحابہ پوچھے ابو ہریرہ دوڑنا کیوں ہے؟ اس واسطے دیکھنا چاہنا نبی کی دعا پہلے پڑھتی کہ میں کھالی پہلے پہنچنا۔ تے پھر کی ہویا، جدو گھر پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے سن، چہرے تے ہاتھ نہیں پھیرے سن، تدو آواز ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میں عرض کر رہا کہ اسلام نبی کا سب واسطے بن کے آئے، پر فرمایا کہ رحمت للعالمین، نبی تو جہانا واسطے، میرے واسطے نبی رحمت، تیرے واسطے رحمت، قبر وچ رحمت، میدان مشق رحمت، اس جہان تے رحمت، اس جہان تے رحمت، لیکن کافر واسطے رحمت نہیں، کافر واسطے
علیہ وسلم مسجد جان لگیا رات دا طریق کے ہدیرے دے اندر جدو گر جائے گا تسی پتھر ماریا جے وہ میرا نہ لگے گا انہوں باہر نہ کڑیا جے پر نفوس بن کر جس کی حفاظت خود خدا کرے وہ شمع کیا مجھے جس سے روشن خدا کرے. پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گزرتے گئے دماغ پڑھتے کہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ابو جہل آپ گر گیا. جدو آپ گریا لوگوں نے پتھر مارے مار مار کے لوگ دعان کیتا تے پتہ لگیا کہ گرن والا اے ابو جہل ہی ہے. گرن والا ابو جہل ہی ہے. پھر رسے لے کے آئے جس طرح رسہ بچ لمکا دے نے وہ زیادہ ڈونگا ہو رہا ہے. سارے مکے دے رسے لے آئے کھو نیچے جا رہا ہے. ابو جہل کو پتہ سی کہنے لگا اگر میں نے جو بال کرنا چاہتے ہو محمد لے آؤ. محمد لے آؤ تو جو بال کرنا چاہتے ہو. اگر جس طرح رسے پائی جاؤ گے میں زمین کے تحمل چلتا جاؤں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ. کفار میں مصطفیٰ نبوت حاضر نے میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے. فرمایا کہ چاچا کلمہ پڑھے گا. کہنے لگا باہر کا کٹ. میرے مصطفیٰ نے لوگوں نے رسے نال پار نہ کر سکیا. میرے نبی نے ہاتھ اشارہ نال باہر لا کے بندے ڈال دیتا. کہنے لگا معاذ اللہ بڑا بڑا جادوگر ہے. بڑا بڑا جادوگر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے پاک کے اندر تجارت ہوندے سن. لوگ تجارت کرتے سن. ایک تجارت لبیلی آیا تھے ابو جہل نے پیسے دینے ہوں تو پیسے نہیں دے رہا. وہ بڑے بڑے سردار مکہ کو گیا کہ بھی پیسے نہیں دیتا میرے. تو لوگ میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو باہر حجرہ پاک کے باہر گلے سے نکلے تھے. ایک کافر کہنے لگا مزاق دن اگر تو پیسے لینے محمد کو کہتے تو پیسے لے لے گا. انہیں تاجر آن والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہے. کہنے لگا جی جہاں مکے دا چودھری ابو جہل ہے نا پیسے نہیں دے رہا. اونٹ خریدیا ہے. میں بھی غریب ہاں مسکین ہاں. مجھے پتہ لگیا تو اسے لا کے دے سکتے ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چل آ چلیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم چلتے چلتے ابو جہل دے دروازے تے گئے نے. دروازہ کھڑکایا ہے. کنڈا کھڑکایا. ابو جہل باہر نکلا. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنیا تو نے پیسے دینے پر دیتا کیوں نہیں ہے. ابو جہل نے پیر تھلوں زمین نکل گئی. کمدا کمدا ان کو فارے مکہ دی جماعت جڑی ہے انہیں رکھ دی کہ مصطفیٰ ابو جہل کو پیسے دین گے پر پیسے نہیں ملن گے. پر لئن اللہ دا بھیجے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. ابو جہل جناب گیا ہے. انہیں جا کے پیسے لے کے آیا. پیسے اٹھا کے کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ پیسے پھڑ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لے کے لیا پیسے لے کے چلا جا. اور پیسے لے کے مکے دے اندر آیا ہے. کعبے دے گلاف کو پکڑ کے کہنے لگا کہ کفار مکہ اے مکے والے تساں سچ فرمایا کہ مکے دے اندر ہی ہو جا بندہ ہی کوئی نہیں سی جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لے کے مینوں دے دتے نے. سبحان اللہ. مکے دے اندر تہاڈے ورگا بندہ ہی کوئی نہیں سی. تسی سچ آکھیا کہ اگر پیسے لینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا دے محمد نے پیسے لے کے دے دے گا. ان کفار مکہ ایک رگ آؤندا دوسرا جاتا. بڑے حیران تھے بڑے پریشان نے. معاملہ کی ہے پوچھا. ابو جہل بڑی گلاں کرتا سن بڑیاں پھین پھین کرتا سن پر اوتھے دا پھر زمین پیروں تھلوں نکل گئی. آخر معاملہ کی کہنے لگیا کہ میں جو دروازہ کھولیا کہ میں کی دیکھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دائیں طرف ایک اونٹ دی مقدار وڈی ساری بلان کھلوتی ہے. او دا کام اونٹ ہیڈا ہے. اگر ایک سیکنڈ میں لیٹ کرتا رب کعبہ کی قسم ہے میں تو ثبوت کھا جاتا نکل جاتا. میں اس واسطے جان بچان واسطے میں پیسے دیتے. سبحان اللہ. انہیں کیا جی اگر ایک لمحہ بھی دیر کرے گا میں کھا جاواں گا. اس قدر بلان اونٹ دا قد ایڈی وڈی منہ کھول کے کھڑی ہے پر مینوں پیسے دینے پے گئے. اللہ اکبر. نفوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے. اسلام تلوار نال اتنا نہیں پھیلا جتنا اخلاق نال پھیلیا. پر ابو جہل کو پھر بھی سبق نہیں آیا. اس نے کہ یار اس طرح حبیب یمنی یمن وچ رہتا ہے. کہنے لگا جی اس نے بلاؤ. بلایا جائے. راتوں رات خط لکھا کہ جلدی جلدی آ. انہیں کہا بھئی تجھے بڑا یار سے نا تو پھر یار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد ایسا سونا نام ہے ایسا میٹھا نام ہے لو لو وچ شوق سبابے جان جسا جان تمامی سب لذت نال بھراوے تے محمد جدوں اسی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کہنے ہیں اس میں محمد تسی غور نہیں کیتا کہ نیچے والا اونٹ اوپر والے اونٹ تو کوسا لیتا ہے یار میں اپنے یار دا نام جو بنا چھڑیا وہ لینا تو اونٹ نہیں جمدا نہ جم تیرے اونٹ جم کے ثابت کریں گے کہ میرے آقا دا نام ہو جائے اس نام کی مقام کی شان سبحان اللہ اس میں محمد ایک حدیث یہ یاد آ گئی قیامت دا دن ہوے گا اللہ فرمائے گا اعلان کرو فرشتوں جس کا نام محمد یا احمد ہے بغیر حساب و کتاب جنت وچ بندے بڑے حیران ہو گئے یا اللہ معاملہ کی ہے آخر وجہ کی ہے ایک کرم نوازی کیوں اللہ فرمائے گا میرے بندیو یہ تہاڈے عمل دی کرم نوازی نہیں تہاڈا نام یاد نام نسبت ہے اس واسطے یاد نسبت صدقہ میں بیڑا پار سبحان اللہ میں نہیں چاہتا کہ نام میرے یار والا ہو تو جہنم میں سڑے اس واسطے پتر جمے نام نسبت محمد دے نام رکھ دھی جمے نسبت فاطمہ رکھ پھر جدو کامی فاطمہ تو زہرا جیسے غلامہ کرے گی کام حضور کے غلامہ کا کرے گا پھر رب بیڑا پار فرما دے گا پھر بھی نہیں رکیا ابھی بھائی انہیں کہنے لگا بھی معاملہ کیے بڑا جلدی بلایا آخر وجہ کیے کہتا جی نام کا محمد ہے کہنے لگا بڑا سونا نام ہے یہ چمیاں سکون آ جاتا ہے مسئلہ کی کہنے لگا یار تو حکیم بھی ہیں تو طبیب بھی ہیں تو دم بھی کرنا ہے پر تینوں پتہ نہیں ایک مکے جو اور دم کرنے والا حضور دی بارگاہ وچ آیا جدوں انہیں بڑے جنات تے بڑیاں حاضر لگانیاں مصطفیٰ دی بارگاہ جو مجھے نے آکھیا بھی ایک جڑا ماذ اللہ جادو کرے تے جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا جدوں آ کے سامنے بیٹھا میرے مصطفیٰ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ جادو آسمان تے چلتا نہیں جادو زمین تے چلتا ہے میں ان کی نبض پھڑ کے رکھا گا جڑی مرض ہوئی میں دوائی دے دوں گا ابو جہل کہنے لگا نا نا نبض نہ پھڑی جہل ہاتھوں پھڑ لینا پھر ہاتھ خدا دے ہاتھ وچ دے دیتا ہے ہاتھ پھڑ لینا ہے اور رب دے ہاتھ وچ دے دیتا ہے نبض نہ پھڑنی نہیں انہیں کہا پھر بھی کرا انہیں کہا جنی دیر مکے چ رہنا ہے کلمہ چ روح پاک رکھنی پڑے گی اگر وہ گلی چاہے سامنا کرنا نہ پڑے گا کہنے لگا یار دی نبض دی پھڑنی ہو تو سامنا کرنا نہیں پھر دعائی کی میں دے ماں پھر علاج کی میں کرا کہتا پھر یہ کرنے جادو زمین تے چلتا آسمان تے جادو چلتا نہیں لہذا کوئی سمانی موضوع لکھ لینے اگر نبی ہوئے گا دکھا دے گا نبی نہیں ہوئے گا لا جواب ہو جائے گا کہنے لگا پھر گالے اس طرح کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے ہونے جب تک وہ آنے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا استقبال نہیں کرنا اللہ فرمائے جبریل دوڑ گیا تیرے یاد استقبال نہیں کر دینے
جبریل تو کتنے جانا؟ فرمایا کہ ابو جہل دے کندھے دے قریب آ جا، جدوں میرا یار آوے کمنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے، استقبال کرا چھڑی۔ اللہ اکبر۔ کی ہویا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ یا مصطفیٰ نے محل دے اندر قلب رکھیا، جبریل نے کمنا تو پھڑیا، ابو جہل لئی تو کھڑا کیتا، جدوں سارے کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جدوں سارے بیٹھے نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ دے اندر حبیب یمنی سوال کیتا، انہیں کہا میں سنیا تو کہنا میں نبیاں کو دلیل کوئی دلیل کو ثبوت؟ فرمایا کہ حبیب یمنی میں نبی بن کے آیا ہوں، اس واسطے من اللہ کریم نے معجزے بنا کے دیتے نہیں ہیں، میں سارا معجزہ سر تو لے کے پیرا تک معجزہ وا، میری گفتار رفتار سارا کچھ معجزہ ہے، سب معجزہ اس واسطے تو جڑا کہے گا میں دکھاواں گا۔ کہنے لگا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لا ذرا، معجزے تا زمین تے چلتے ہیں، ایک جادو زمین تے چلتا ہے آسمان تے نہیں چلتا، پھر آسمان دا چند توڑ کے دکھا چھڑ۔ میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبیب یمنی ہن دے نے، کہنے لگا دے اندر دو معجزے نے، ایک دن تو رات کرنا، دوسرا چاند دے دو ٹکڑے کرنا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے مصطفیٰ نے دن تو رات کیتی ہو نبی، اگر سورج غروب ہو جاوے علی نے نماز ادا کرنی ہووے، علی دی نماز دی خاطر غروب ہویا سورج واپس اپنے مقام تے آ جاوے، مسلمان بھائیوں کی ہویا میرے مصطفیٰ نے چاند لے آندا، فرمایا مجھے ویکھ لا حبیب یمنی ویکھ لا، مکے دے کافر ویکھ لا، ہن بچے بازاراں چ آ گئے نے، عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں نے، ہن ویکھنیا محمد دا جادو کیتا تے کچھ بدا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جان مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل ویکھ، ابو جہل ویکھ، حبیب تو ویکھ۔ میرا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی چاند تے نہیں گئی پر اشارہ آیا، چاند کو صفات ادا ادھر، حبیب یمنی تینوں پتہ نہیں یہ چاند اوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکوڑے دے اندر ہوندے نے، آپ جھولا جھولدے نے، جدوں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رون دا ارادہ کردے نے، چاند کہندا یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا رونا نہیں، سونیا رونا نہیں، اج باپ دکان تے جاوے بیٹا کہندا ابو جی میرے واسطے کھلونے لے کے آیا جے، اسی اپنے بیٹیاں واسطے لوہے دے کھلونے لے کے جانے ہاں، مٹی دے کھلونے لے کے جانے ہاں، پلاسٹر دے کھلونے لے کے جانے ہاں، کیونکہ رب نے اپنا یار بھی نوری بنایا ہے، ان دا کھلونا بھی نوری ہے، کیونکہ رب نے اپنا یار بھی نوری بنایا ہے، اس دا کھلونا بھی نوری ہے، اس واسطے جدوں بیٹا کھلونا توڑ دیندا ہے، ماں کہندی توڑیا کیوں وے، باپ کہندا کوئی نہیں توڑ دتا کیڑی گل ہور لیا دیواں گے، میرے مصطفیٰ دا کھلونا چاند دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت انگلی دے نال اشارہ کیتا، چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے، حبیب یمنی کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا تسی ہن نام جوڑ دو، کیونکہ جدوں قیامت آنی ہے سورج ٹوٹ جانا ہے، ستارے بکھر جانے نے، چاند ٹوٹ جانا ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا کہ ہن نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، مصطفیٰ نے چاند توڑ دیتا ہے، قیامت نزدیک ہے۔ بی بی یمنی کہنے لگا بھی یا رسول اللہ ہن جوڑو، میرے مصطفیٰ نے انگل دا اشارہ، انگلی چاند وچ نہیں گئی بلکہ اشارہ مصطفیٰ دا ہویا، تیرے منہ جڑی گل نکلے وہ تیر ہے، جڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر ہے، چاند جڑ گیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا دے کلمہ پڑھ، کہنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ، دوسری شرط سی کہ سوال میں نہیں دسنا، سوال میں نہیں دسنا، بلکہ سوال تسی خود بیان کرو، سوال ہی بولیا نہیں یار، سوال ہی خود بیان کرو اور جواب بھی خود بیان کرو۔ آؤ مسلمان بھائیوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب تیری بچی یمن دے اندر ہے، کمنا تو پیری ہے، اکھاں تو اندھی ہے، لولی لکڑی ہے، یہ فالجی مریض ہوئی ہے، یا پھر جلا جا اپنے شفا ماتا فرما دیتیاں ہیں۔ آؤ مسلمان بھائیوں، حبیب یمنی یمن اندر گیا، انہیں کی دیکھیا، دروازہ کھٹکایا، آواز ہے ابو جی ٹھہرو ذرا، ابو جی ٹھہرو جگہ میں آ رہی ہوں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
شفاواں کتھوں ملیاں اے شفا کتھوں رہی ہے تے بیٹی بول کے کہنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کی ہویا کہ میں سوتی پئیاں ابو جی میں سو رہی ہاں خواب دے اندر ایک سونا لکھڑا آیا سبحان اللہ جنوں ویکھ کے چند شرماویں بجلی ڈردی لشک نہ مارے مگاں بے ادبی نہ ہو جائے جو حق بھلا وچ پاوے حق بھلا وچ رل جاوے آدم چشتی اینا سونا مائے سانو کدرے نظر نہ آوے انہیں حق پیریا کہنے لگا بیٹا تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو بھی کلمہ پڑھ لے کہندا بیٹی میں بڑی مقام والا ہوں میں بڑی شان والا ہوں بڑے فضال والا ہوں فرمایا کس طرح آپ نے فرمایا ابو جی تساں جا کے کلمہ پڑھیا ہے میں نے مصطفیٰ گھر آ کے کلمہ پڑھا گئے نے لہذا میں شان والی ہوئی میں مقام والی ہوئی مسلمان بھائیو حبیب یمنی تو کلمہ پڑھیا آپ نے فرمایا مجھے لائن سن لا یا تو بات بلال دا نبی نہیں عمر دا نبی نہیں ابو حریرہ دا نبی نہیں صدیق دا نبی نہیں یہ سارے دا نبی دا ہے پر آج تو بعد میرا نبی بھی ہے آج تو بعد اگر تم میری اکھنی دیکھی میں اکھا نکال دیواں گا میں اکھا نکال دیواں گا تو سلمان بھائیوں ابو جہل نے جنوں بھی ویکھیا ہے جنوں بھی لے کے آئے نے عبداللہ صحابی نو لے کے بھی آئے نے جڑا قرآن دا عالم زبور دا عالم انہیں ساریاں کتاباں اٹھائیاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پہرا لگا رہے ہیں تے جدو رب عبداللہ نے ویکھیا ایڈا سونا چہرہ تے قدمہ تے ڈگن لگیا صحابی کہتے ہیں میں نہیں میں دا غلام نبی اندر بیٹھا ہے صحابی دی کتابہ کدھر گئی جڑا مناظرہ کرن واسطہ حیران تے پریشان جندا غلام اتنا سونا ہے جندا غلام اتنا سونا ہے اس آقا دا کی کمال ہوئے گا کی مقام ہوئے گا مناظرہ تا بھول گیا کلمہ نے ڈگا پھر کلمہ پڑھیا مسلمان ہویا اللہ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ مساجدا توجہ ہے بھائی انشاءاللہ فلا تدعوا میں کی پڑھیا ہے قرآن پڑھیا ہے فرمایا کہ مسجداں اللہ کے لیے کسی بھی باپ دادا دی جگہ نہیں مسجد اللہ کے لیے اور میں ایک حدیث بیان کراں ویلا حضرت عمر فاروق دا ایک عرابی آیا مسجد دے اندر بڑا اونچی روڑا تھوڑا دے پایا کہ جوتی دی تلاش دے اندر حضرت عمر فاروق نے غلام درہ ماریا اشارہ نال بلا کے لایا اور غلام آیا آپ نے پوچھا ہاں بھی کتھوں آیا کہنے لگا جی میں مدینے دا ہاں نے فرمایا کہ مدینے دا تو لگدا نہیں آیا کتھوں جی میں مسافر ہاں فرمایا کہ مدینے دا تو ہوندا تے میں تے کوڑے ماردا اس جرم تے کہ مسجد وچ اونچی آواز کیتی مسجد وچ اونچی آواز کیتی میں تے کوڑے ماردا کیونکہ چھوڑ اس واسطے رہیا کہ تو مدینے دا ہے نہیں تو مسافر ہے جدو مسجد چا اگو احترام نہ اپنی آواز دھیمی رکھ اگر کسی چودھری دی بارگاہ جاویں کسی بڑے زمیندار دے کول جاویں بڑے اگو احترام نہ بڑی جی جی کرنا ہے اے جس گھر ہے بیٹھا جس گھر میں تسی بیٹھے ہاں اسی کنے پرونے بن کے بیٹھے ہاں بول اللہ دے تے جڑا اللہ بادشاہ کا بھی اللہ ہے ساری کائنات کا اللہ دی بارگاہ جا اپنے اصلی مٹا کے اور مسجداں بوڑے پان واسطے نہیں مسجداں نماز پڑھن واسطے نہیں میاں سلطان باہو نے کہ فرمایا سے کہ علماء باجو جو کرے فقیری مرے کافر دیوانہ ہو ایک بندہ علم جنو علم ہی نہیں اگر مسائل بیان کر رہا ہے فرمایا سلطان باہو کہ مرے کافر ہو کے بغیر علم تو جڑا فقیری کرے بھی تیرے کو علم ہی نہیں مسئلہ رہا باقی آزان دا آزان 2 منٹ مکاؤ 3 منٹ مکاؤ 4 منٹ مکاؤ تو ان کا کوئی ٹائم مقرر ہے اس کی کوئی لمٹ ہے کیا حدیث ہم دستی بھی اتنے ٹائم ہے کہ آزان مکمل کرو اگر اس تو وقت ٹائم لگیا تو دہاڑی نماز نہیں دہاڑی آزان نہیں بخاری ہے مسلم ہے ترمذی ہے نسائی ہے ابو داؤد ہے ابن ماجہ نہ ایک گل قرآن سے ملتی ہے نہ ایک گل حدیث سے ملتی ہے قرآن نہیں حدیث نہیں کہ صحابی دا قول نہ صحابی دا قول ہے نہ ائمہ اربعہ نہ اجمعین نہ صحابیات کوئی بھی نہیں تے پھر آج میں اٹھ گیا کہ بھی تو اذان پڑھن والے 4 منٹ کیوں لائیں اذان تے 5 منٹ کیوں لائیں
قرآن پڑھنا سونی آواز نال زیادہ ثواب ہے، سبحان اللہ، اذان ٹک ٹک کے پڑھنی زیادہ ثواب ہے۔ آمین۔ اور باقی جہلانہ مسئلہ بھی پایا جاتا ہے کہ شام کی اذان جی بڑی جلدی نہ پڑھو، کیوں پڑھو جی؟ اے جی مولوی صاحب ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، مولوی صاحب ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اذان پڑھتے پڑھتے ٹائم ختم ہو جاتا، لہٰذا ہی کرو کار نہ جناب اذان دیو تو کار نہ وضو کرو، استنجا کرو بھی نہ، وضو کرو بھی نہ، پیچھے امام دے اللہ اکبر نہیں۔ مغرب کی نماز کا ٹائم، عشاء ٹائم استاد جی کتنے شروع ہوتا ہے؟ 6:30 بجے، ٹھیک ہے۔ عشاء کا ٹائم 6:30 بجے شروع ہوتا ہے نا، تے مغرب کا غروب آفتاب تو لے کے 6:30 بجے تک ٹائم ہے۔ سمجھ آئی میری گل دی؟ کتنا ٹائم ہے؟ 6:30 تائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان کے نماز قضا کر لے، بڑا ٹائم ہے پڑھ لے نہیں، باقی ٹائم کی گل کر رہا۔ انہاں دا ٹائم ہے، مجبور بندہ اس کو پہلے نماز